واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت اربعین اطہار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 7 پر ہے۔ ترجمہ: میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی کھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پہ بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک نے پل صراط پار کروا کے جنت میں داخل کر دیا۔ درود پاک پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، پڑھ کے دیکھیں۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور حشر میں تو آپ نے سن ہی لیا۔ آپ نے اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے مقام وادی طیہ اس میں بھٹکتی رہی۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیز کھاؤ، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ پیارے محترم صاحب، پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اس میں ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، بڑا سبق آموز اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں، یہ کیا ہے۔ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جسے میدان طیہ کہتے ہیں۔ صرف 6 فرسخ یعنی 27 کلومیٹر کا میدان ہے۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ قوم عمالقہ تو بہت طاقتور قوم ہے۔ اب یہ ضد کرنے لگے کہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ فاذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کتنی بے ادبی کی بات ہے، کیسی بے باکی کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے یہ بے ادبی کی تو انہیں یہ سزا دی گئی۔ وہ سزا کیا تھی؟ انہیں اسی میدان طیہ میں قید کر دیا گیا۔ 27 کلومیٹر کا میدان تھا۔ یہ واپس جانے کے لیے صبح نکلتے، شام تک سفر کرتے رہتے، پتہ چلتا رات آ کر پھر وہیں پر جس جگہ سے چلے تو وہیں پر ہی ہیں۔ یوں انہوں نے اس میدان سے نکلنے کی کئی کوششیں کی مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ وہیں حیران پریشان گھومتے رہے۔ 40 سال تک لوگ یہاں پر یہ قید رہے۔ 40 سال کس وجہ سے؟ نافرمانی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ 40 سال یہی قید رہے۔ اب اللہ پاک کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ بنی اسرائیل نے جرم کیا، اللہ پاک کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، انہیں اس جرم کی سزا میں قید کر دیا گیا۔ اس قید کے دوران ان پر کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں یہ بھی سنیں۔ اللہ نے قید کیا ہے، ان کو سزا بھی دے رہا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام اور اکرام کی بارشیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ وہ تھا نا کیا کہتے ہیں سورج، اب بادل کو سایہ بنا دیا۔ چونکہ کھلا میدان تھا، چھاؤں تھی ہی نہیں، سورج کی دھوپ سیدھی ان پر پڑتی تھی، لہذا ان پر بادلوں سے سایہ کر دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور فرمایا، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ یہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا گیا۔ کھانا بھی تیار کیا تھا، کھانا بھی کیا تھا وہ تیار شدہ تھا۔ من اور سلوہ، من جو ہے یہ ایک قسم کی قدرتی شکر کی طرح میٹھی چیز تھی، اور صبح طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے کی شبنم کی طرح برستی۔ ہر شخص کے حصے میں 4 کلو آتی تھی۔ سلوہ جو ایک قسم کا چھوٹا پرندہ تھا جو بھنا ہوا ان کے پاس آتا اور یہ اسے کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم نوازیاں یہ ہوئیں، اللہ پاک نے آسمان سے ایک نوری ستون اتارا جو رات کے وقت ان کے لیے روشنی کا سامان مہیا کرتا۔ اس طرح 40 سال کے عرصے میں ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے، نہ پرانے ہوتے تھے، نہ بال بڑھتے تھے، نہ ناخن بڑھتے تھے، بلکہ جو بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا، اور عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا قد بڑھتا جاتا کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑھتے جاتے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں۔ اللہ اکبر۔ ہیں مجرم، کیا ہے؟ ہیں مجرم، قید کیے گئے ہیں۔ اس قید میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کیا کیا انعامات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس قوم کا عجیب حال تھا۔ جب یہ جرم کرتے سزا ملتی،
اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے، یہ ان کا شکر کرنے کے بجائے مزید جرم کر ڈالتے۔ مقام طیہ بھی ایسے ہی ہوا، مقام طیہ میں بھی ایسے ہی ہوا۔ اس کھلے میدان میں انہیں سب سہولیات میسر تھیں، صرف ایک حکم دیا گیا، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی روز کا کھانا روز دیا جاتا رہا ہے، اسے بچا کر نہ رکھو، اسے بچا کر نہ رکھو۔ اللہ پاک نے آج عطا فرمایا تو کل پھر دے گا، لہذا کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو، روز کا روز کھا لیا کرو۔ بنی اسرائیل نے ایک بھی حکم نہ مانا، ایک تو سزا، دوسرا اس کے اوپر انعام کی بارشیں ہونے کے ساتھ ان کو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، نہیں، اور مزید نافرمانیاں کرتے جا رہے۔ اب یہ انہوں نے حکم نہ مانا، اب یہ کیا کرتے ہیں، وہ جو کھانا ہوتا ہے اس کو کل کے لیے اٹھا کے بچا کے رکھ لیتے ہیں، جبکہ منع کیا کہ روز کھانا ہے، روز ملے گا۔ اس کے دو نقصان ہوئے۔ نمبر ایک، یہ کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا، یہ کھانا جو تھا یہ سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا، کھانا اترنا بند ہو گیا۔ یہ دو ان کے اوپر پھر جو ہے نا آزمائشیں آ گئیں، سزائیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے، یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں بھی سزا کے حقدار ہوئے۔ پیارے اور محترم صاحب، یہ ایک سبق آموز قرآنی واقعہ ہے، اس سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلے سبق تو یہ دیکھیے، بنی اسرائیل نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، اس کی سزا کیا ملی؟ انہیں کھلے میدان میں قید کر دیا گیا اور حیران و پریشان ادھر ادھر جاتے، سارا دن سفر کرتے مگر جہاں سے چلتے وہیں رہ جاتے۔ معلوم ہو اللہ کی نافرمانی حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ پریشانی انسان کو جکڑ لیتی ہیں، ایک پریشانی سے نکلے دوسری آ گئی، دوسری پریشانی سے نکلے تیسری آ گئی۔ بیٹا بیمار تھا، اسے صحت ملی، اب بیٹی بیمار ہو گئی، اب بیٹی کا علاج کروا رہے ہیں، بیٹی کا علاج کروایا، ماں بیمار ہو گئی، ماں کا علاج کروایا، خود بیمار ہو گئے۔ اچھا، کاروبار نہیں چل رہا، قرض اٹھا لیا، قرض نہیں اتر رہا تو کاروبار بند ہو گیا، بڑی مشکل سے کام چلنا شروع ہوا تھا، مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی کنٹرول ہوئی تھی کہ کوئی اور پریشانی آ گئی۔ یوں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی پریشانی میں جکڑا دیا جاتا ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے نا، یار میں مٹی چ ہاتھ پانا سا تو سونا بندی سی، ہن میں سونے چ ہاتھ پانا تو مٹی بن